بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی تباہی تین چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ تنہائی دردناک تو ہوتی ہے مگر ان تمام لوگوں سے بہت اچھی ہے جو آپ کو صرف اپنی فرصتوں میں یاد کرتے ہیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ صاف گو ہونے اور منہ پھٹ ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ بات ہم کسی ان پڑھ کو تو سمجھا سکتے ہیں لیکن پڑھے لکھے جاہل کو نہیں۔ کسی سے روٹھنا ہو تو سوچ سمجھ کر روٹھنا، کیونکہ آج کل منانے کا نہیں چھوڑ کر جانے کا رواج ہے۔ جو لوگ چالاک بن کر دوسروں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، یقین کریں وہ ایک دن خود بھی کھلونا بن جاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر ڈر اور خوف کی وجہ سے کسی کے سامنے بول نہیں سکتے تو اپنی زندگی میں سرخ رنگ کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ ہمارے ملک کی اکثر دکانوں پر بکنے والا دودھ انگریزوں کی شراب سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ قدرت کا ایک انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر بھی پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہیں۔ زندگی میں طوفان کا آنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگتا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ جو انسان اندر سے دکھی ہوتا ہے اس میں یہ باتیں ضرور ہوں گی۔ وہ انسان اکیلا پن پسند کرتا ہے، بھیڑ میں رہ کر بھی خاموش اور الگ تھلگ سا رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب سے الگ ہی رہے۔ زیادہ مسکراتا ہے اپنی اصل کیفیت چھپانے کے لیے، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ رکھتا ہے اور اس کے اندر کیا چل رہا ہے کسی کو محسوس ہونے نہیں دیتا۔ گہری سوچوں میں گم رہتا ہے، ہر بات پر زیادہ سوچتا ہے اور ماضی کے زخم یاد آتے رہتے ہیں مگر کسی کو ذرا برابر بھی پتہ نہیں چلنے دے گا کہ کن کن طوفانوں کا سامنا کر رہا ہے۔ جلدی ٹوٹ جاتا ہے، چھوٹی سی بات یا یاد بھی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ مرد کی تعریف مت کرو بلکہ ایک کام کرو، مرد مر جائے گا مگر تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ مرد کو اگنور کرو۔ نماز کی پابندگی انسان کے مشکل وقت کو بھی آسان کر دیتی ہے۔ جب دل اداس ہو تو سورۃ الم نشرح پڑھا یا سنا کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جبکہ فرعون کی بیوی جنت میں۔ اللہ پاک کو کوئی پرواہ نہیں کون کس کا کیا لگتا ہے، وہ ایمان دیکھتا ہے، خاندان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی اور عیسائی بالوں کو نہیں رنگتے، چنانچہ تم ان کی مخالفت کرو، بالوں کو رنگ لگاؤ۔ دو محبت کرنے والوں میں دوری ہمیشہ تیسرے انسان کی وجہ سے آتی ہے۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ تین طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے: خاموش رہنا، کیونکہ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اے طبیب یوں کوشش نہ کر، تجھے کیا خبر میرے مرض کی، پہلے عشق کر پھر چوٹ کھا، پھر لکھ دوا میرے درد کی۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ شکر کر کے سویا کریں، خدا صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا ہے مشکلوں سے نکالنے والا۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ مشکل نہیں رہتی۔
حضرت علی فرماتے ہیں، جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ وقت دریا کی طرح ہوتا ہے، آپ ایک پانی کو دو بار نہیں چھو سکتے، کیونکہ جو بہاؤ اس کا گزر گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں گزرے گا۔ اگر آپ ہمیشہ فٹ رہنا چاہتے ہو تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح کھاؤ اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح کھاؤ۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں۔ بیوی نظر و نیاز کی اس دیگ کی طرح ہے جس میں چاہتے ہوئے بھی نقص نہیں نکالا جا سکتا، بس عقیدت کے ساتھ چپ چاپ کھانی پڑتی ہے۔ جو شخص غصہ یا ناراضگی میں آپ کی خوشیاں، آپ کے دکھ اگنور کر دے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دے تو وہ آپ کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ محبت میں اگر انا نہ ہو تو محبت محبت نہیں رہتی، بخشش یا بھیک بن جاتی ہے۔ وقت کی یاری تو ہر کوئی کرتا ہے جناب، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر یار نہ بدلے۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہوں وہ گھر جلدی تباہ ہو جاتا ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کسی سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے تو سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ دلوں کے فاصلے اور دوریاں یوں ہی نہیں گھٹتے، بس تھوڑا سا من اور تھوڑی سی انا مارنی پڑتی ہے۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ کامیابی کے 3 اصول: دوسروں سے زیادہ علم رکھنا، دوسروں سے زیادہ محنت کرنا، دوسروں سے کم توقع رکھنا۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا، کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوئے تو تاروں کے درمیان ضرور رہیں گے۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بھی اہم ہیں، یہ ہمیں اعتماد دیتی ہیں اور بڑی کامیابی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بیکار خواہشوں کی خاطر اپنا دل تناؤ میں رکھا ہے۔